ہاں جی، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اندر اب بقرہ عید بھی ہمارے سامنے ہے، قریب آ گئی ہے، اور جانور ہیں وہ بڑے مہنگے مل رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ ایک گھر والے، ایک فیملی والے وہ ایک ہی جانور قربان کر دیں، یا ہر شخص جو صاحب نصاب ہے ایک فیملی کے اندر وہ الگ الگ جانور لے کر کے آئیں؟ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ ایک جو فیملی ہے وہ ایک جانور ہی قربان کرے، جتنی مہنگائی ابھی ہو چکی ہے، اور یہی بہتر ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک فیملی کے اندر اگر ایک سے زیادہ لوگ مالک نصاب ہوں تو ہر ایک شخص جو قربانی کرے گا، جیسے فقہ حنفی کا استدلال ہے، فقہ حنفی کا قول ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھے، اور ایک فیملی کے اندر ایک سے زائد صاحب نصاب اگر وہ ایک ہی جانور سب کی طرف سے کرے گا تو سنت کی ادائیگی سب کی طرف سے نہیں بنے گی۔ یہ فقہ حنفی کا قول ہے، بڑا مضبوط بنیادوں کے اوپر یہ قول ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قول کئی علماء مجتہدین کا ہے کہ اگر ایک فیملی ہے، ایک ساتھ ان کا رہن سہن ہے، ایک ساتھ کھانا پکتا ہے، ایک ساتھ سب کھاتے ہیں، اگر ایسی فیملی ہو اور اس کے اندر کوئی شخص اگر ایک سے زیادہ بھی مالک نصاب ہوں، لیکن ایک جانور لا کر کے پوری فیملی کی نیت کی جائے گی تو وہ ایک جانور سے سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ اجتہادی نوعیت کا رہا ہے، دونوں طرف علماء مجتہدین موجود ہیں، دونوں مضبوط قول ہے، مضبوط استدلال ہے۔ میں ہرگز یہ بیان نہیں کر رہا کہ دونوں قول اجتہادی نہیں ہیں یا دونوں طرف دلائل نہیں بنتے، میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، اس صورتحال کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک قربانی کریں۔ یہ امت کے لیے خیر خواہی بھی ہوگی، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے امت کی خیر خواہی بنتی ہو، اس کی دین کی، اس کی دنیا کی بہتری اور خیر خواہی نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر ہے، نصیحت چاہو، دنیا آخرت کا بھلا چاہو۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اچھا، ان دونوں موقف کے اوپر دلائل بھی میں ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ دونوں موقف بڑے مضبوط ہیں، لیکن میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس قول کو چنا جائے کہ ایک فیملی صرف ایک جانور قربان کر دے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب خیر خواہی کا جذبہ رہا نہیں، بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ مطلب اپنے عمل سے کسی مسلمان کا، تمام مسلمانوں کا، دنیا اور آخرت کا بھلا سوچیں، یہ ذہن کہیں نہ کہیں ہمارا اب ختم ہو چکا ہے، اور ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو ہم نے مسافر خانہ اب نہیں سمجھا شاید ہم نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا۔ اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھا جاتا تو ہمارے رویوں کے اندر ایسی تبدیلی نہ آتی کہ ہم مسلمانوں کا بالکل بھلا چاہنا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھیں، میں کسی دکان پر جاؤں، کسی دکاندار سے میں نے کوئی چیز لینی ہو اور وہ مجھے بولے کہ 100 روپے کی ایک چیز ہے، اب جب میں اسے بارگیننگ کروں گا تو میں اسے بولوں اگر یہ چیز میں 5 لوں آپ سے تو آپ مجھے کتنی رعایت دیں گے؟ تو وہ کہے گا کہ آپ 5 روپے کم دے دیجئے، 95 روپے کی لے لیں۔ اگر میں بولوں اس سے پھر کہ 10 چیزیں مجھے چاہیے تو مزید کیا رعایت دیں گے؟ 50 چاہیے۔ یعنی عام طور پر آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کی کوانٹٹی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، پھر آپ مطالبہ کرتے ہیں چونکہ اب میں آپ سے بہت بڑی مقدار کے اندر ایک چیز خرید رہا ہوں، میرے لیے رعایت کی جائے۔ اور یہی اصول ہے کہ سامنے والا رعایت بھی کرتا ہے کہ میں ایک چیز نہیں بیچ رہا، اب جب میرا اکٹھا مال نکل رہا ہے تو میں کچھ رعایت بھی دوں گا تو میرے لیے وہ من حیث المجموع اچھا خاصا منافع کا سبب بن جائے۔ لیکن بدقسمتی اب یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں پوری معیشت جو ہے اس کا ایک بنیادی اصول پڑھایا جاتا ہے، اسی پر عمل کروایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اس کی جو قیمت اس میں بھی اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اصول اس کے آپ اگر مضر اثرات پر نظر کریں گے تو بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک چیز ہے اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہے وہ سستی مل رہی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اگر اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا اس کی قیمت میں بھی اضافہ لوگ کر دیتے ہیں، چونکہ ڈیمانڈ زیادہ آ رہی ہے مہنگی بیچو، خریدار بہت ہے، تو جب خریدار بہت ہو جاتے ہیں تو ہم قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو اصول ہے کہ ڈیمانڈ کی زیادتی کی بنیاد پر آپ قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہ دنیا آخرت میں اس میں کوئی خیر خواہی آپ نہیں کر رہے ہوتے، صرف ایک ہی ہے کہ بس مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ میرے پاس آ جائے۔ اس لیے کہ عقل کہتی ہے جس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو اب اس خریداروں کی فہرست کے اندر صرف عمراء نہیں رہتے بلکہ اس کے اندر متوسط طبقے والے بھی آ جاتے ہیں اور غربا بھی آ جاتے ہیں۔
جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو خریدار اب ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور ڈیمانڈ کی زیادتی کے وقت جس وقت آپ قیمت میں اضافہ کر دیں گے تو غریب متاثر ہو جاتا ہے، متوسط طبقے والا متاثر ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل کے اندر پھنس جاتا ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، خریدار بہت زیادہ ہو جائیں، زیادہ مال بک رہا ہے، مجھے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اب اس خریداروں کے اندر متوسط اور غریب طبقے کے لوگ بھی آ گئے، مجھے اس میں رعایت دینی چاہیے اور سستا بیچنا چاہیے، کم منافع رکھنا چاہیے۔ زیادہ گاہک ہیں تو کم منافع بھی من حیث المجموع بہت زیادہ ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ آج کل ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے نہیں اور مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے، کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی قیمتیں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں، متوسط اور غریب طبقہ متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عید قربان ہے، قریب آ گئی، آپ دیکھیں ابھی ریٹوں میں بہت اضافہ ہو گیا۔ جس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، عید کے قریب کے دن آ جائیں گے، اس وقت قیمتیں اور بڑھا دی جائیں گی، قیمتیں کم نہیں کی جائیں گی۔ جب خریدار زیادہ ہو جائیں، ہونا یہ چاہیے خیر خواہی کے جذبے میں ہم قیمتیں کم کریں، منافع کم کریں، مال زیادہ بکے، پھر بھی میرا فائدہ، لیکن میں قیمت زیادہ کروں۔ اب اس سے متوسط طبقہ اور غریب طبقہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ اس فریضے کی ادائیگی کے اندر وہ اپنا حصہ نہیں ملا پاتا، کما حق ہو نہیں ملا پاتا، کئی لوگ چاہتے ہوئے نہیں ملا پاتے، کم گنجائش رکھتے ہیں، شوق بھی ہے سنت کی ادائیگی کا لیکن وہ نہیں خرید پاتے۔ اسی لیے ڈیمانڈ میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں۔ اگر ایک گھر ہے، ایک گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 افراد 10 جانور لا کے قربانی کریں، اللہ ان کی حسن نیت سے قربانی کو قبول کرے، اس جذبے کو قبول کرے۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ کہ اختلافی نوعیت کا مسئلہ ہے، لہذا ڈیمانڈ میں اتنا زیادہ اضافہ نہ ہو، متوسط طبقہ اور غریب طبقہ جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدنے میں زیادہ متاثر نہ ہو۔ اس وجہ سے میں لوگوں کو اکثر یہ تبلیغ کرتا ہوں آج کل کہ ایک فیملی وہ ایک ہی جانور لے اور ایک ہی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، سارے گھر والوں کی طرف سے انشاءاللہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور ڈیمانڈ میں چونکہ بے حد اضافہ نہیں ہوگا، ایک محدود اضافہ ہوگا، لہذا متوسط اور غریب طبقہ بھی انشاءاللہ متاثر نہیں ہوگا، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اچھا، یہ مسئلہ ایک اختلافی اور اجتہادی نوعیت کا، دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل ہیں، استدلالات ہیں، کسی قول کو کمزور مت سمجھیے گا۔ یہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے آج کل کہ میں اگر کہیں مطالعہ کروں اور میرے کو کوئی ایک قول اچھا لگ رہا ہونا تو دوسرے قول کے حامل شخص کو یا عالم کو بھی میں برا بھلا کہنے لگ جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں شاید اس کو علم نہیں ہے، کم علم ہے، اس نے نہ جانے کیسا استدلال کیا ہے، وہ جاہل ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک فضا ہے بے ادبی کی، اور یہ بھی ایک جہالت کا ایک سامنے منظر دیکھنے کو آتا ہے جب انسان اجتہادی مسائل کے اندر ایسی گفتگو کرتا ہے۔ اجتہادی ہر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ اگر استدلالی جہت کے اندر متمسک پہ غور کر رہے ہوں تو دونوں جانب سے تمسک کی اصل بنتی ہو، وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے، اس مسئلے میں بالکل سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے اندر کسی ایک قول کو چنا جاتا ہے کہ ہم کس قول پر عمل کریں، کون سا قول ہے جس پر عمل کرنا ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے زیادہ مفید ہے، کون سا قول ہے جس پر عمل کرنے میں مسلمانوں کی زیادہ خیر خواہی نظر آ رہی ہے، ہم اس قول کو چنتے ہیں۔ عالم بھی اسی قول پر فتویٰ دیتا ہے، دینا بھی چاہیے کہ جس سے بہتری نظر آ رہی ہے۔ اب میں مختصراً دلائل آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیے گا شروع سے علماء کرام کے 2 طبقے رہے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فقہ شافعیہ سے متعلق علماء یا فقہ حنابلہ سے متعلق علماء، ان کے قول یہ رہے ہیں کہ اگر ایک فیملی ہے جو ایک ساتھ رہتی ہے، جن کا گزر بسر ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک جگہ کھاتے ہیں، ایک جگہ پیتے ہیں، یعنی منافع وغیرہ میں سب شریک فیملی جو ہوتی ہیں، اگر اس میں زیادہ لوگ بھی مالک نصاب و صاحب حیثیت ہوں، لیکن اگر ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو قربانی کا جانور لائے، اس ایک جانور میں پوری فیملی کی نیت کر کے وہ جانور کو قربان کر دے گا، سب کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ جو موقف علماء کرام نے رکھا ہے، اس میں امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور ان کے پاس بھی استدلال موجود ہے۔ اور استدلال کیا ہے دیکھیے گا، اگر ہم بولیں بھائی قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے جس نے واضح طور پر یہ چیز بیان کر دی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ ضرور بیان کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ایک جو فریضہ ہے، ایک عبادت کا جو فریضہ وہ رکھا ہے۔ لہذا پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ ایک فریضہ رکھا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ کے اندر جانور کو قربان کیا جاتا ہے اور پھر اس کو صدقہ کیا جاتا ہے تاکہ غرباء تک زیادہ سے زیادہ
وہ گوشت پہنچے اور وہ بھی اللہ کی اس نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول منقول ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے اللہ میری نماز یا میری قربانی کرنا، میرا جینا میں نہ مرنا سب اللہ تیرے لیے ہے، تو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور رب ہے۔ تو قربانی کا ذکر، اس عبادت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ضرور کیا ہے، لیکن جس مسئلے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیا واضح اور صریح الفاظ میں قرآن پاک نے اس مسئلے کو ذکر کیا؟ ایسا نہیں، بلکہ اس کا استدلال روایات سے بنتا ہے۔ تو جن علماء کے نزدیک ایک جانور بھی پوری فیملی کی طرف سے انف ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، ان کے نزدیک روایات کو دیکھیں گے تو کچھ روایات ہیں جن سے استدلال بالکل بنتا ہے۔ نمبر 1 امام بخاری لے کر آئے، حدیث کا ریفرنس ہے 7120، اور اس میں صحابی ہیں حضرت عبداللہ، ان کا ایک قول منقول ہے، وہ ذکر کرتے ہیں کانا یضحی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، کہ وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جانور لے کر آتے تھے، ایک بکری لے کر آتے تھے، اور اپنی پوری فیملی کی نیت سے وہ صرف ایک جانور کو قربان کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اس روایت سے صحابہ کے ایک طرز عمل سامنے آ رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہی طریقہ معمول تھا کہ وہ ایک جانور لا کر، ایک بکرا یا ایک بکری لا کر پوری فیملی کو اس عبادت میں شریک کر کے سنت کی ادائیگی کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے، سند اس کی بھی بالکل صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 1505۔ صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ عن اہل بیتی، نے کہا ہمارے دور میں، تابعین کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک جانور لے کر آتے تھے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے نیت کرتے اور ایک جانور کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نام لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے، ریاکاریاں کرنے کے لیے وہ زیادہ جانور لاتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا اس روایت سے بھی استدلال بالکل کیا جا سکتا ہے، صحیح روایت ہے، علماء نے قبول بھی کیا کہ ایک جانور صحابہ کے دور میں معمول رہا تھا کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کی نیت سے ایک جانور قربان کر دیتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3122، بالکل صحیح روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مبارک عمل منقول ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے ذبح الآخر عن محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے نیت کی، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، میری فیملی کی طرف سے۔ یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور کو قربان کر رہے ہیں تو اس وقت نیت کیا کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، میری فیملی کی طرف سے۔ اسی طرح اسی حدیث میں ذکر ہے ایک دوسرا جانور ذبح کیا، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیت کی، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی یہی سنت منقول ہوئی ہے کہ آپ ذبح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں میری فیملی کی طرف سے۔ صحابہ کا بھی یہی طریقہ منقول ہو رہا ہے روایات کے اندر کہ وہ ایک جانور لا کر نیت کرتے تھے کہ اللہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے۔ یہی طریقہ کار چل رہا ہے، اور یہی امام مالک کہا کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو میں تامل دیکھتا ہوں وہ تامل یہی ہے جو صحابہ کو دیکھ کر آیا تھا، کہ ایک جانور لے آتے تھے گھر والے، پوری فیملی کی اس میں نیت کرتے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اے اللہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے ذبح کر دیا کرتے تھے، بس۔ زیادہ الگ جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استدلال ہے ان علماء کا جن کے نزدیک ایک جانور انف پوری فیملی کی طرف سے، چاہے وہ پوری فیملی والے امیر ہوں یا غریب ہوں، جو بھی ہوں، ایک جانور سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اچھا استدلال ہے، مضبوط استدلال ہے، اور ان استدلال میں سب سے بڑا اور مضبوط استدلال امام مالک کا تعامل مدینہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب کوئی استدلال تعامل سے کیا جاتا ہے، یہ جو روایتیں آتی ہیں ہمیں خبر واحد کے طور پر، یہ کچھ بھی اس کے سامنے وزنی نہیں ہوتی ہیں۔ تعامل الگ ہو، روایتوں میں الگ بات آ جائے تو روایتیں بالکل قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ تعامل کے مقابلے میں خبر واحد کی روایتیں بالکل باطل ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، استدلال ہی باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے مضبوط استدلال روایتوں سے بھی ہے اور تعامل سے ہے، جو امام مالک کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے اندر بالکل سب سے الگ تھے، لیکن آپ کا قول بھی ایک اجتہادی، ایک بڑا ویلیویبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی استدلال نہیں تھا، کوئی تمسک نہیں تھا، بلکہ جس نظر کے اندر امام ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں وہ بڑا معنی خیز ہے۔
جس کو صدیوں تک علماء پسند بھی کرتے آئے ہیں، اور غور سے دیکھا جائے گا تو بالکل معقول بات کرتے ہیں۔ وہ معقول بات کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نمبر 1، آپ استدلال کر رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں ابو ایوب انصاری، کہ ہم اپنے دور میں ایک جانور لاتے ہیں، اپنی اور اپنی فیملی کی نیت سے ذبح کر دیتے تھے۔ اس روایت میں کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ فیملی والے امیر بھی ہوتے تھے تو ہم ایک جانور سب کی طرف سے کرتے تھے؟ غنا کا ذکر نہیں ہے، ایک جانور فیملی کی طرف سے کرتے تھے۔ تو ایک جانور لائیں، باقی اگر فیملی ممبرز اگر غنی نہیں ہیں، فقیر ہیں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، سب کی طرف سے ہو گئی۔ لیکن اگر دوسرا بندہ بھی استطاعت رکھتا ہے تو یہ جو روایتیں ہیں یہ ان کو شامل اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں غربت عام تھی، اکثریت صحابہ کرام کی بالکل غریب تھی، بلکہ یہاں تک حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک سے زیادہ لباس بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کئی صحابہ ایسا تھے جن کے پاس ایک سے زیادہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی، وہ نماز میں ایک ہی چادر کو لپیٹتے تھے، اپنے کندھے پر بھی نیچے بھی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں غربت زیادہ تھی، لہذا صحابہ کے دور میں آپ عمومی بات کریں کہ صحابہ کا عمومی مزاج یہ تھا، وہ ایک جانور لا کے پوری فیملی کی طرف سے کرتے تھے اور پوری فیملی جو ہے وہ امیر ہوا کرتی تھی، یہ استدلال وقوع کے خلاف ہے۔ کہ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں غربت اکثریت میں غربت تھی، اکثر لوگ غریب تھے، لہٰذا ان واقعات کو اب غربت پہ محمول کریں گے معقول بات ہے، بجائے اس کے کہ ان واقعات کو اس پر معمول کیا جائے کہ زیادہ امیر بھی ہوتے صحابہ ایک جانور سب کی طرف سے قربان کرتے۔ مدعا ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک فیملی میں ایک سے زیادہ صاحب استطاعت لوگ ہوں اور سب کے سب قربانی ایک ہی جانور کی کر لیں انف ہے، یا صاحب حیثیت الگ سے سنت کو ادا، اللہ نے استطاعت رکھی اس کی۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ استدلال کر لینا ابن ماجہ کی روایت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قربان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، اگر اس حدیث سے بھی یہ استدلال کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کی طرف سے ایک جانور کو قربان کیا، لہٰذا پوری فیملی کی طرف سے چاہے امیر ہوں ایک جانور انف ہے، یہ استدلال بھی یہاں سے کمزور بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک جو فیملی تھی اس کا بھی حال سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس کبھی غنا نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور ایسے بھی دن گزرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کہ کھانے کے لیے 2-2 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب غزوات ہوئے اور غزوات کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جب ایک غنیمت کا انتظام کیا گیا، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ غنا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام راشن تھا جو گھر میں جو ذخیرہ کروا دیا کرتے تھے، راشن، بس اس سے زیادہ غنا کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ملتا۔ بلکہ یہاں تک کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بعض روایات کے اندر آیا اس وقت بھی کچھ قرضہ بھی تھا، رہن کے اندر نبی علیہ السلام کی جو اپنا سامان تھا وہ رکھوایا ہوا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی حیات طیبہ کو دیکھا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی فیملی کو ایسا غنا نہیں تھا کہ ہم بولیں کہ زیادہ لوگ غنی تھے پھر بھی ایک جانور قربان کیا۔ یہ استدلال کمزور ہے۔ یہ استدلال اس صورت کے اندر بنتا ہے کہ اگر فیملی میں ایک ممبر جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے، باقی فیملی ممبرز جو ہیں وہ غریب ہیں، اس کے تابع ہیں، لہٰذا آپ سب کی طرف سے قربانی کر دیں۔ اچھا، ان واقعات کو غریبوں پر محمول کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے۔ ایک اور دلیل بھی امام ابو حنیفہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے غور کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے یہی والی جس میں ذکر ہے کہ ایک جانور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذبح فرمایا اپنی فیملی کی طرف سے، لیکن اسی حدیث میں ذکر ہے ایک اور جانور کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذبح کیا اپنی اور ساری امت کی طرف سے۔ اگر تو ساری امت سے مراد یہاں پر آپ امیر بھی لیں غریب بھی لیں تو اس کا مطلب ہے صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ایک جانور ذبح کرنا تمام صحابہ کی طرف سے قربانی کو ادا کر چکا تھا، باقی کسی صحابی کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحابہ میں جو غریب تھے وہ قربانی نہیں کر رہے تھے، جو صاحب حیثیت تھے وہ قربانی کر رہے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا امت کی طرف سے قربانی کرنا بھی ساری امت کو شامل نہیں تھا، صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو استطاعت نہ رکھتے ہوئے قربانی نہیں کر سکے۔ یہی دیگر حدیثوں کے اندر صریح لفظوں کے ساتھ ذکر بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جانور ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہ میری امت میں جو جانور قربان کر نہیں سکا، استطاعت نہیں رکھ سکا، غریب ہے، میرا یہ جانور ان کی طرف سے بھی قبول کر لیں۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی الگ قربانی بھی کی تھی،
لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو روایتیں ہیں یہ روایتیں ہیں جب آپ اپنی فیملی ممبرز جو ہیں آپ کے وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں. ایک شخص جانور لے کر آیا, اس نے اپنی نیت کی, اپنی اہل کی نیت کی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک فیملی کے اندر ایک سے زیادہ لوگ صاحب حیثیت ہوں تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت آپ چھوڑ رہے ہیں جس میں صریح اس بات کا ذکر ہے, اور وہ روایت ہے ترمذی کی 1518 حدیث نمبر. حدیث بالکل صحیح ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کن بات سندن ثابت ہوئی, اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب بات یہ کہ آپ فرماتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام وضحیہ, ہر فیملی ممبر پر جو استطاعت رکھتا ہے, ہر فیملی ممبر پر جو استطاعت رکھتا ہے, فی کل عام وضحیہ, ہر سال وہ قربانی کرے. ہر فیملی ممبر جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. لہذا واضح سی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کی, ان کا استدلال یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرمائے کہ ہر فیملی ممبر, تو ہر فیملی ممبر کا کیا مطلب؟ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ ممبر استطاعت رکھتے ہیں, دونوں شعائر اللہ قائم کریں اور اس سنت کو ادا کریں. لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک روایت سے چونکہ اس کا استدلال ہے, قرآن میں تو صریح ذکر موجود نہیں, اور روایت میں ہم دیکھیں گے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ ہر صاحب حیثیت پر, ہر فیملی ممبر پر لازم قرار دیں, اور ایک یہ بھی حدیثیں ملیں کہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کرتے تھے. تو ان دونوں کے اندر وجہ اور تطبیق کی جاتی ہے, اور تطبیق یہی ہے صاحب حیثیت ایک فیملی کے اپنی اپنی قربانی کریں گے, شاعر اللہ قائم کریں گے, اور اگر ایک فیملی کے اندر سارے غنی نہیں ہیں تو ایک جانور لا کر سب کی طرف سے کر دی جائے. لہٰذا یہ وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال موقف الگ ہوا, دیگر علماء کا الگ ہوا. میں نے اس لیے کہا تھا یہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, مسئلہ ایسا نہیں کہ جس پر آپ ایک قول کو چن کے کسی دوسرے قول کو کمزور بولیں, ان کو گمراہ کہہ دیں, انہیں کہیں کہ یار یہ لوگ غلط ہیں. ایسی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, اور اس میں ذہن میں رکھ لیجئے گا امام ابو حنیفہ کے استدلال میں چونکہ ایک مرفوع روایت موجود ہے, لیکن پھر بھی وزنی استدلال جو استدلال سے واقف ہے وہ امام مالک کا ہی بنتا ہے کہ ان کے پاس تأمل کا استدلال تھا, اور عملی تأمل کا استدلال خبر واحد کی روایت پر وزنی ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے وہ استدلال میں وزنی اور کمزور استدلال کی ایک تمیز کر سکتا ہے, اور جس کو یہ اصول ہی معلوم نہیں ہے وہ بہرحال استدلال کی تمیز کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اس لیے امام مالک کا قول بہت زیادہ وزنی ہے, بہت مضبوط قول ہے, یعنی ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کر دیا جائے نفع. پاکستان کے اندر چونکہ میجورٹی جو ہے وہ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے, اور میں نے بتا دیا مسئلہ اجتہادی ہے, دونوں طرف مضبوط دلیلیں ہیں, مضبوط قول ہے, لیکن میں ترغیب اس لیے دیتا ہوں لوگوں کو کہ آج کے دور میں مہنگائی زیادہ ہے, ہر بندہ قربانی کے جانور کو افورڈ نہیں کر پاتا, متوسط طبقہ بھی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں پھر قیمتیں بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. متوسط طبقہ بھی اس شاعر اللہ کو قائم کرنے کے لیے, اس سنت کو قائم کرنے کے لیے رہ جاتا ہے. لہٰذا اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہ پیدا کی جائے, اس لیے میں ترغیب دیتا ہوں کہ چونکہ یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے, امت کے بڑے بڑے علماء مالک, شافعی, حنبل اسی جانب ہیں, اور کیوں نہیں ہم اس قول کو فالو کرتے؟ وہ کہ کوئی یہود و نصارہ کے عالم نہیں تھے, اسی امت کے بڑے علماء گزرے. لہذا میں جب کسی قول پر فتویٰ دوں مجھے غور کرنا چاہیے, اپنے ملک کو, ملک کے حالات کو, سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لہذا میری ترغیب یہی ہے, میری ترجیح یہی ہے کہ اتنی زیادہ ایک فیملی کے اندر قربانیاں نہ کی جائیں کہ جس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے لگ جائے, قیمتیں آسمانوں کو چلی جائیں, متوسط طبقہ, غریب طبقہ متاثر ہو جائے اور وہ قربانی نہ کر پائے. لہٰذا محدود قربانی کی جائے. ایک فیملی چاہے اس میں زیادہ لوگ غنی ہوں, ایک جانور لے آئیں, ایک بکرا لے آئیں, انف ہے. مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے بھلا ہوگا مسلمانوں کا, دنیا کا, آخرت کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.